بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کے تمام حاضر ممبران کو السلام علیکم۔ میں سید طارق حسین شاہ صاحب جو ہمارے صدر محترم ہیں ان کا مشکور ہوں، اور سینئر نائب صدر جناب زید بھٹی صاحب کی بھی مشکور ہوں، اور باقی کولیگ ساتھی ہماری بہنیں موجود ہیں، میڈم راہیلہ سونیا اور میڈم افرا صبا بیٹھ صاحبہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب ایک کرپشن فری ادارہ ہے اور محب وطن ادارہ ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یوم تکبیر کے حوالے سے میں آج بات کروں گا۔ آج ہم ایک ایسے تاریخی دن کی یاد میں جمع ہوئے ہیں جو ہماری قومی تاریخ کا فخر، وقار اور سربلندی کی علامت ہے۔ وہ دن جب پاکستان نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم ایک خود مختار، باوقار اور ناقابل تسخیر قوم ہے۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے بلوچستان کے پہاڑی علاقے چاگی میں کامیاب ایٹمی تجربات کر کے نہ صرف اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا بلکہ دنیا کو یہ باور بھی کروایا کہ پاکستان امن پسند ضرور ہے مگر اپنی خود مختاری اور سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ جناب صدر، یوم تکبیر صرف ایک تاریخ نہیں ہے، یہ ایک قومی جذبے، ایک بلبلے اور قربانی کی داستان ہے۔ یہ دن ہمیں ان سائنسدانوں کی شب و روز کی محنت، خلوص اور حب الوطنی کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ ہمیں فخر ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جس نے ہمیں دنیا کی 7ویں اور عالم اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت بنا دیا۔ یہ دن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب قومیں عزم، اتحاد اور خود انحصاری کو اپنا شعار بناتی ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ دوستو، ساتھیوں، بھائیوں، یاد رکھیں کہ ایٹمی طاقت حاصل کرنا صرف ایک سائنسی کامیابی نہیں بلکہ ایک بڑی قومی ذمہ داری بھی ہے۔ ہمیں اس طاقت کو امن، استحکام اور ترقی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہم ایک باشعور، پرامن اور باوقار قوم ہیں۔ جیسا کہ میرے ساتھیوں نے بھی پاک افواج اور یوم تکبیر کے حوالے سے کافی خوبصورت انداز میں گفتگو کی ہے۔ مئی کے مہینے میں انڈیا نے اپنے انتخابی مہم کے سلسلے میں 7 مئی کو پاکستان کے ساتھ اپنے ناپاک ارادوں کا مختلف طریقوں سے اظہار کرنا شروع کیا، جس میں رات کے طریقی میں معصوم بچوں کو جو مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، دیکھیں مدرسہ، اسکول یا درسگاہ، یہ تینوں چیزیں ایک مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان کا اسکول استعمال کر لیں، عربی میں مدرسہ استعمال کر لیں، اردو میں مکتب استعمال کر لیں، یہ ایسی ایک درسگاہ ہوتی ہے جس میں بچے بڑے سب اسلام کی تعلیم اور دوسری دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔ بھارت نے رات کی تاریکی میں ان مدرسوں پر، مساجد پر بم گرائے۔ پاکستان نے اس کے دفاع میں انڈیا کے کچھ 5-6 طیارے گرائے، لیکن اس حملے کا جواب انہوں نے 10 تاریخ کو دیا۔ 10 مئی کو فجر کی نماز کے بعد اللہ کا نام لے کر پاکستانی افواج نے بھارت کے دانت کھٹے نہیں کیے، اس دفعہ تو دانت ہی توڑ دیے، ان کا دفاعی نظام تباہ و برباد کر دیا۔ کچھ عناصر جو سیاست کی آڑ لے کر پاکستان دشمنی پر اترے ہوئے تھے، انہوں نے کھلم کھلا پاک افواج پہ تنقید کی، غیر ملکی جہریت کا ساتھ دیا
اور اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر پاکستان کو داغدار کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن پاکستان کی عوام، خاص کر پنجاب کی عوام، وہ ایسے کام کر رہے تھے جیسے وہ پروجیکٹ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے شروع کیا ہے۔ فوجیوں کے لیے خندقیں کھود رہے ہیں، ان کی مشینری جو اسلحے کے متعلق ہے، دفاعی نظام کو ان کی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، ان کو خود میزائل پکڑا رہے ہیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ فوجی وردیوں میں نہیں بلکہ سول کپڑوں میں ان کے ساتھ گھوم رہے ہیں، حالانکہ وہ سویلین تھے۔ ان کی ناشتے کا بندوبست، ان کے دوپہر کے کھانے کا بندوبست، ان کے رات کے کھانے کا بندوبست، جن جن علاقوں میں یہ سارا سسٹم کیا گیا ہے، وہ لوگ سلام کے قابل ہیں۔ میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں، پوری امت مسلمہ کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ پاکستان ایک پہلی اسلامی ایٹمی پاور ہے۔ اب پچھلے دنوں میں نے اسرائیل کے وزیر اعظم کی تقریر سنی ہے جس میں اس نے پاکستان سے معافی مانگی ہے۔ اس موصوف کا کہنا ہے کہ پاکستان نے الزام لگایا کہ اسرائیل نے انڈیا کو ڈرون دیے پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، اور اس نے اس بات میں معافی مانگی ہے کہ پاکستان کا جو نقصان ہوا ہے میں اس پر شرمندہ ہوں۔ پاکستان کی ایٹمی پاور اور پاک فوج کا جرت مندانہ قدم اور دشمن کے منہ کے اوپر تھپیڑے جو اس نے لگائے ہیں، دنیا کے کان کھل گئے ہیں، آنکھیں کھل گئی ہیں۔ غیر مسلموں کے تن بدن میں آگ لگ گئی ہے جو اسلام کے مخالف ہیں۔ عزیز ساتھیوں، میں اپنی اسپیچ کو زیادہ لمبا کرتا جا رہا ہوں، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آئیے ہم سب آج اس عہد کی تجدید کریں کہ ہم پاکستان کی سلامتی، ترقی، خوشحالی کے لیے ہر ممکن کردار ادا کریں گے۔ ہم علم، عمل، اتحاد اور قربانی کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے وطن کو ایک مثالی ریاست بنائیں گے۔ پاکستان زندہ باد، یوم تکبیر زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔